الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال فی موضع آخر: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بزرگوں، بھائیوں، اللہ ہمارے رب ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ قدرت والے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، ہم اس کی ملکیت کے اندر ہیں اور اس کی قدرت کے اندر جمے ہوئے بندے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ہر وقت میں اللہ کی یاد بس جاوے، اللہ کی قدرت کا خیال اور یقین آ جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان بس جاوے، دنیا کی محبت، دنیا کی لگن، دنیا کی فکریں، دنیا کی سوچ، یہ سب نکل جاویں۔ اللہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے۔ ہمارے دل میں اللہ بس جاویں اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جاویں۔ یہ جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں ان سب عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ ہم جانتے ہیں معراج کسے کہتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے۔ وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7 آسمانوں سے اوپر لے گئے۔ وہاں سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر لے گئے۔ اس سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بفضل اللہ، بحکم اللہ آگے بڑھے اور یہاں تک کہ اللہ کے بالکل قریب ہو گئے۔ اللہ نے اپنے بندے سے جو باتیں کی وہ باتیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جو باتیں کی وہ باتیں کی۔ اتنا قریب اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا، اس مقام کو معراج کہتے ہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، ادھر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ادھر وہ وحی کر رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ان حکموں کو لے رہے ہیں۔ یہ جو نماز ہے اللہ پاک نے اسی مقام پہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے یہ نماز عطا کی ہے، یہ معراج ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی، اللہ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ پیار اور محبت کر رہے ہیں، نماز یہ ایمان والے کی معراج ہے۔ گویا کہ اس نماز کے اندر آدمی لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے، غیر اللہ کو دل سے نکال دیتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے
سورہ فاتحہ پڑھی، اس نماز کے اندر یہی سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران یہی اس کی گفتگو اور اس کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ادھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک چھوٹی سی آیت بندہ پڑھتا ہے، ادھر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب پڑھتا ہے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، مجدنی عبدی۔ تو ادھر وہ ایک ٹکڑا بولتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں، گویا کہ بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں، اپنے جو ہے چھوٹے سے منع سے بات کرتے ہیں، پیار اور محبت کے اندر ڈوب کر کے بات کرتے ہیں، ادھر وہ بھی پیار اور محبت کے ساتھ میں جھومتا ہے، ادھر باپ بھی جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ میں اسے چومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا محبت ہوگی جو اپنے بندے سے پیار کرتے ہوئے ادھر سے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، ادھر وہ بندے سے محبت میں بات کرتا ہے۔ یہ نماز کا معیار ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے طور پر یہ دی ہے، اور معراج کے اندر اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپس میں جو ملاقات ہوئی، جو محبت کی باتیں ہوئیں، ایک بندہ اپنے محبت کے اندر ڈوب کر، اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کر کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نماز کے اندر یہی محبت ہی محبت ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے اندر ہر وقت میں خیال بس جاتا ہے۔ تو اب وہ آدمی دنیا کے اندر نکلتا ہے اور اس کا قدم گناہ کی طرف نکلتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے کہ ابھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے باتیں کر کے آ رہا ہوں، اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر کے آیا ہوں، اب میرا قدم کدھر جا رہا ہے، اب میرا پیر کدھر جا رہا ہے، اب میرا ہاتھ کدھر جا رہا ہے۔ چوری کی طرف ہاتھ بڑھنے لگا، اس نے فوراً روک لیا کہ ابھی تو میں نماز کے اندر اللہ سے باتیں کر کے آیا ہوں، اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کر کے آیا ہوں، اب میرا ہاتھ کدھر جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ غلط چیز کی طرف اٹھتی ہے، وہ فوراً اپنے دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ ابھی تو میں اپنے رب سے محبت کی اور پیار کی باتیں کر کے آیا ہوں، اللہ کی محبت کے اندر ڈوب کے آیا ہوں، اب میری نظر کس طرف اٹھ رہی ہے۔ دل کے اندر چوری کے گناہوں کے خیالات اٹھتے ہیں، وہ آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اپنے دل کے اندر اللہ کو بسایا تھا، اللہ کی یاد کو بسایا تھا، اب میں اپنے دل کے اندر کیسی بری چیزیں سوچ رہا ہوں۔ وہ آدمی اس سے شرماتا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کی یاد اتنی بسے، اللہ کی محبت اتنی بسے کہ غیر اللہ نکل جاوے، اور اس کی وجہ سے گناہوں کے خیالات نکل جاوے، شیطانی وسوسے نکل جاویں، دل کے وسوسے نکل جاویں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ لگ جاوے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم روزہ رکھتے ہو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، اس واسطے رکھتے ہو کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ایسی بسی ہوئی ہو کہ اس یاد کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی بھی طریقے سے گناہ کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہوا رک جاوے، گناہ کی طرف اس کا ہاتھ بڑھتا ہوا رک جاوے، اس کی نظر بڑھتی ہوئی رک جاوے، اس کا خیال گناہ کی طرف بڑھتا ہوا رک جاوے۔ یہ روزے کا بھی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے بندہ جاتا ہے تو جو ہی وہ حج کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت کرتا ہے، تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں، گویا کہ اللہ کو سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر کے وہ بات کر رہا ہے۔ نماز کے اندر کیا؟ گویا کہ اللہ کے اتنا قریب ہو گیا، اللہ سے اتنی محبت کے اندر ڈوب گیا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ روزے کے اندر
اتنا جو ہے اللہ پاک کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں اور غیر اللہ اس کے دل سے نکل گیا ہے. گناہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, نافرمانی کرتے ہوئے ڈر رہا ہے, حکم توڑتے ہوئے ڈر رہا ہے, ہاتھ غلط جگہ کی طرف اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے. گویا کہ ہر وقت اللہ پاک کی یاد اس کے دل کے اندر بسی ہوئی ہے. حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یوں کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. گویا کہ اللہ کے دربار کے اندر وہ پہنچ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے دربار کے اندر حاضر ہوں. ہر عبادت کے اندر یہی کچھ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ لیں, اللہ پاک کی یاد کو اپنے دل کے اندر بسانا سیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت میں اپنے دل کے اندر جو ہے بسا کر کے گناہوں کو چھوڑنا سیکھ لیں, برائیوں سے دور ہونا سیکھ لیں, اور دنیا کی جو محبت دنیا کے اندر رہنے کی وجہ سے, دنیا کے کام کاج کے اندر لگنے کی وجہ سے جو ہمارے دلوں کے اندر بس گئی ہے وہ دنیا کی محبت نکل جائے. ہماری جو یہ مجلسیں ہیں ان مجلسوں سے بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ آدمی اتنا ذکر کرے ہر وقت میں. ابھی عصر کے بعد میں آپ نے سنا تعلیم ہو رہی تھی, اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر ذکر کرنا سکھایا ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. کھانا شروع کرے تو پڑھے بسم اللہ. کھانا جب لقمہ لیتا ہے تب وہ کہے الحمدللہ. پھر اور لقمہ لیتا ہے تو پھر کہے الحمدللہ سبحان اللہ. ہر لقمے پہ وہ جو اس طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ ہر وقت میں جو ہے ذکر ہے. پانی پیتا ہے, جب پانی پینا شروع کرے بسم اللہ پڑھے. جب سانس لیں تو الحمدللہ کہے, سبحان اللہ کہے. اور جب پانی مکمل طریقے سے پی لے تو اس کے بعد میں دعا ہے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی. اے اللہ تو نے اپنے پاکیزہ اور جو ہیں میٹھے پانی سے ہماری پیاس کو بجھایا ہے اور ہمیں جو ہے سیراب کیا ہے. اس طریقے سے وہ دعا کرتا ہے. سونے کے لیے جاتا ہے تب وہ دعا کرتا ہے, سو کر کے اٹھتا ہے تب دعا کرتا ہے, کپڑا پہنتا ہے تب دعا کرتا ہے. اس طریقے سے ایک گھر کے اندر جاتا ہے تب دعا کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے تب دعا کرتا ہے, سفر کی طرف نکلتا ہے تب دعا کرتا ہے. ہر موقع پر اللہ پاک کے نبی نے دعا سکھائی. دعا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. تو ہر موقع پر ذکر کرنا جو ہے ہم سیکھیں. تو ایسے ہی ایک اس سے بڑھ کر کے کہ آدمی جب اللہ پاک کے ذکر کے اندر لگتا ہے تو قرآن پاک کے اندر حکم ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ حج, یہ تین جو عبادتیں ہیں اس کے لیے پاکی ضروری ہے. بغیر پاکی کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طریقے سے حج وہ جو ہے پاکی کے ساتھ میں ادا کرے گا. لیکن ذکر اللہ ہے, ہر حال کے اندر وہ ذکر اللہ کر سکتا ہے. بیٹھا بیٹھا بھی, لیٹا لیٹا بھی, چلتے پھرتے بھی, کام کاج میں مشغول بھی, ہر موقع پر وہ ذکر اللہ کر سکتا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت ہے, پاک ہے, تب جو ہے یعنی غسل کی حالت میں نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا. لیکن ذکر اللہ ہے, ہر حال کے اندر کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ذکر ہمیں سکھلایا جاتا ہے کہ آدمی ہر موقع پر ذکر کرے. ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. کس کو یاد کرے گا؟ ہم کسی اپنے رشتہ دار کو یاد کریں گے, ابا کو یاد کریں گے, ابا ابا کہیں گے. تو یہ ذکر وہ ذکر نہیں ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. دنیا کی کسی چیز کو ہم یاد کر رہے ہیں تو وہ ذکر نہیں ہے جو ہم سکھا رہے ہیں یا اللہ والے سکھا رہے ہیں. یہ ذکر ہے اللہ پاک کا ذکر. اللہ پاک کا ذکر کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اتنا بڑا محسن ہمارا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں آنکھیں دی, جس نے ہمیں ہاتھ دیے, جس نے ہمیں پیر دیے, جس نے ہمیں ایک ایک ایسی نعمتوں سے نوازا کہ دنیا کی تمام جو قوتیں ہیں, جو طاقتیں ہیں, ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے ختم ہونے کے بعد میں ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں.
تو بھائیو اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں، لہذا اس رب کو ہمیں ہر وقت میں یاد کرنا چاہیے اور اسی کے یاد کو ہمیشہ زندہ ہم اپنے دل کے اندر رکھیں، اس لیے ذکر کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں۔ اب جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر ابھی جو ہم نے ذکر کیا یہ زبان سے ذکر کیا۔ زبان سے ذکر کرنا یہ بھی برکت سے خالی نہیں، لیکن اصل زبان سے ہم ذکر کریں گے تو اس کو اصلی معنی میں ذکر کرنا نہیں کہیں گے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد آدمی کرتا ہے دل سے، تو دل کے اندر کیا ہمارے خیالات ہیں، اگر زبان سے ہم ذکر نہیں کریں گے تو دل کے خیالات پر ہم قابو نہیں پائیں گے۔ دل ایک دریا ہے، دل ایک سمندر ہے، اس کے اندر جب خیالات اٹھتے ہیں تو اتنے اٹھتے ہیں کہ ہم ان خیالات کے اندر کھو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے زبان سے ذکر کرایا جاتا ہے، آدمی زبان سے اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ ذکر کرتے کرتے اس کی زبان ذکر کی عادی بن جائے۔ جب زبان ذکر کی عادی بن جاتی ہے تو اس کی سوچ کے اندر بھی، اس کی فکر کے اندر بھی وہ ذکر رچ بس جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم زبان سے ذکر کر سکتے ہیں؟ ہم صرف زبان سے ذکر نہیں کر سکتے، سمجھنے کی بات ہے، ہم صرف زبان سے ذکر نہیں کر سکتے۔ اگر صرف زبان سے ذکر کریں تو منہ کو کھول لیا جاوے اور زبان کو باہر نکال کر کے اب اس کو ہلاویں۔ منہ کے اندر ہم زبان ہی تو ہلاتے ہیں، اللہ 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 ہم نے جو کیا ہے تو صرف زبان کے ہلانے سے، لیکن صرف زبان سے ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اس زبان کے ٹکرانے کے لیے آس پاس میں ایسے دانت دیے ہیں، ایسے مسوڑے دیے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ قدرت اور وہ طاقت منہ کے اندر رکھی ہے کہ اس جگہ وہ زبان ٹکراتی ہے تب اس سے بنتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لیکن صرف اسی سے نہیں، اندر سے سانس نکلتا ہے، سانس نکلتا ہے، وہ سانس نکلتا ہوا زبان کو اس کو ہلائے اور دانت سے ٹکرائے تب اس سے بنتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو پہلے ہم زبان سے ذکر کرنا سیکھتے ہیں، زبان سے ذکر کرتا اتنا سیکھے اتنا سیکھے، اتنا جو ہے زبان سے ذکر کرنے کا عادی بنے کہ پھر جو سانس ہے اس سانس کا ذکر بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ سانس بھی ذکر کرتا ہے، میں نے بتلایا کہ صرف زبان سے ہم ذکر نہیں کر سکتے، سانس اور زبان دونوں ملتی ہے تب ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے جب زبان سے اتنا ذکر کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس لیے ہمارے اکابر بزرگ اللہ 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 اتنا کراتے ہیں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ ایک دن کے اندر، 1.25 لاکھ مرتبہ ایک ایک دن کے اندر اللہ 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 کرے گا تو اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ ذکر کی عادی بن جائے گی۔ اب صرف زبان سے ہم ذکر نہیں کر سکتے، اس زبان کے ساتھ میں جو سانس ملتا ہے اس سانس کو بھی ذکر سے انسیت ہو جاتی ہے۔ تو بولنا کس کا کام ہے؟ زبان کا۔ صرف سانس سے بولنا پایا جاوے تو سانس تو جانور بھی لیتا ہے، لیکن کیا کسی جانور کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ دونوں آپس میں مل کر کے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بولنا انسان ہی کا کام ہے۔ چنانچہ اس زبان کے ساتھ وہ سانس ملتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تو وہ سانس بھی ذکر کو سیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ والے پھر یہ کہتے ہیں کہ تم نے زبان سے اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ زبان کے ساتھ ساتھ تمہارا جو سانس ہے وہ بھی ذکر کا عادی ہو گیا، تو پھر زبان کے ذکر کے ساتھ میں سانس کا بھی ذکر دیتے ہیں۔ یہ مجلسیں جو لگاتے ہیں صرف اتنا نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے ذکر کر لیں، سن لیں، ایک ترب و مستی پیدا ہو جاویں، ایک سکون حاصل ہو جاویں، اس لیے نہیں، بلکہ اس ذکر کو کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے زندگیاں کھپائی ہیں۔ وہ زندگی لگاتے ہیں اس کے پیچھے، وہ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اس کے پیچھے۔ 1 لاکھ مرتبہ آدمی ذکر کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے بھی ذکر کریں۔ اللہ اللہ کرنا ہے، کسی بھی جگہ کرنا ہے، کر سکتا۔ آدمی پتھر توڑ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔
دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حساب کر رہا ہے، اپنے جو ہے گاہک سے بات کر رہا ہے، لیکن اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جس کام کے اندر بھی، کھیتی کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو جس کام کے اندر بھی لگا ہوا ہے، اللہ 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 کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لمبا ذکر نہیں، صرف اللہ اللہ، سب سے پہلا قدم ہی یہی ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ، اتنا کرے۔ چنانچہ 3000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ آدمی جتنی اپنی وسعت اور بساط ہے اس طریقے سے ذکر کرتا ہے۔ جب اتنے کثیر تعداد کے اندر ذکر کرتا ہے زبان کے اعتبار سے، تو میں نے بتلایا کہ اصل ذکر زبان کا نہیں، دل کا ذکر اصل ذکر ہوتا ہے۔ اب زبان جو باہر ہے، سانس اندر سے آتا ہے۔ جب زبان ذکر کرتے کرتے اس کے ساتھ میں سانس ملتا ہے تو سانس کو بھی ذکر سے انسیت ہو جاتی، وہ سانس بھی ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو پھر بزرگ طریقہ بتلاتے ہیں کہ سانس سے ذکر کیسے کیا جاتا ہے، وہ طریقہ بتلاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سنا کہ سانس سے بھی ذکر کیا جاتا ہے؟ آدمی جو کچھ سانس نکالے، نکلتا ہوا سانس کہے اللہ، واپس جاتا ہے سانس 2 مرتبہ آتا جاتا ہے، 1 مرتبہ باہر آتا ہے، 1 مرتبہ اندر جاتا ہے۔ تو آتا ہوا سانس بھی کرے اللہ اللہ، اور جاتا ہوا سانس بھی کرے اللہ۔ کہ بزرگ یہ طریقہ سکھاتے ہیں۔ ابھی بھی جو اصل ذکر ہے وہ نہیں ہوا۔ اصل ذکر کو کہاں کا ہوتا ہے؟ دل کے اندر جو ہوتا ہے۔ ہم نے یاد کیا، کس کو؟ ابا کو یاد کیا۔ ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ابا کہیں مزدوری کے اندر گئے ہوئے، بیٹھے بیٹھے نہ اس نے ابا ابا کیا، کچھ نہ کیا، لیکن اس کے دل میں اپنے ابا کی یاد بھر آئی۔ امی اپنے میکے چلے گئی، چھوٹے منع بیٹھے گھر کے اندر ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں امی یاد آ گئی۔ نہ بولتے ہیں نہ امی امی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن دل کے اندر اس کو امی یاد ہے۔ اصل ذکر وہ ہے۔ بھائی کسی جگہ مزدوری کے لیے چلا گیا، دوسرے بھائی کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ نہ زبان سے کچھ کہتا ہے، بھائی بھائی کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن دل کے اندر یاد کرتا ہے، دل کے اندر اس کی بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ تو اصل ذکر کس دل کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائیو، اس طریقے سے ایک محنت ہے یہ کہ جس کے ذریعے سے زبان سے اللہ اللہ کرے، اس سے آگے بڑھتا ہے تو سانس اس کا اللہ اللہ کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں جو اصل ذکر ہے دل کا ذکر، اس دل کے ذکر کے اندر آدمی لگتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی ہر وقت میں اللہ کی یاد میں۔ اب زبان جو ہے وہ تو کبھی رک بھی سکتی، زبان تو کبھی رک بھی سکتی۔ ہم چپ چاپ بیٹھے ہیں تب تک زبان چل رہی ہے، لیکن کسی سے بات کریں گے تو اب تو اللہ نہیں کر رہی، اب تو رک جائے گی۔ ہم نے زبان کو روک لیا، زبان رک گئی، اب اللہ اللہ نہیں کر رہی۔ لیکن جب زبان سے آگے بڑھ کر کے سانس کے اندر آدمی چلا جاتا ہے، سانس اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو سانس لیے بغیر تو آدمی جیتا بھی نہیں۔ اس کا آتا ہوا سانس کہے گا اللہ، جاتا ہوا سانس کہے گا اللہ۔ ہر مرتبہ جب وہ سانس لے گا تو وہ اللہ اللہ کرے گا۔ اللہ سے کتنا پیار ہو جائے گا، اللہ سے کتنا قرب ہو جائے گا جب آدمی اس کیفیت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سانس کی جو کیفیت بھی ہے، آدمی اگر سانس کو روک لے تو روکنے کی وجہ سے رک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن آدھا منٹ اگر سانس روک کر کے بیٹھ جائے تو بھی آدمی رک جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد میں تیسرے نمبر کا جو اصل جو ذکر ہے، دل کی حرکت، اس کے ساتھ میں بھی وہ ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو اب جو دل ہے اس کی حرکت انسان کے بس میں بھی نہیں۔ اس نے اتنا ذکر کیا کہ دل کی جو حرکت ہے، دل ہلتا رہتا ہے، دل ہلتا ہے۔ آپ یہاں ہاتھ لگائیں گے تو دل پھڑکتا رہتا ہے۔ اللہ والے یہاں تک اسے پہنچاتے ہیں کہ دل کے اندر وہ اللہ 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 اس کی حرکت کے ساتھ میں اللہ 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 کرتا رہے۔ اب وہ دل کی حرکت ہے، آدمی سویا ہوا ہے تب بھی دل کی حرکت چلتی رہتی ہے، آدمی چلتا ہے تب بھی وہ حرکت چلتی رہتی ہے، آدمی بات کرتا رہتا ہے تب بھی اس کی جو ہے دل کی حرکت چلتی رہتی ہے۔ اب وہ آدمی ہر وقت میں ذکر کرتا رہتا ہے، کسی بھی حال کے اندر جائے گا وہ آدمی اللہ اللہ کرتا ہے۔ زبان اس نے بند کر لی تب بھی جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دل نے جو ہے ذکر سیکھ لیا ہے۔ اور اصل ذکر کس کا ہے؟ دل ہی کا ذکر ہے۔ اسی لیے بھائی اور دوستو کہا جاتا ہے کہ اصل تو دل ہے۔ بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ بھائی دل قابو میں ہونا چاہیے،
یہ کیا تو کیا، وہ دیکھا تو کیا، وہ ایسا کیا تو کیا، اصل تو دل ہے، دل صاف ہونا چاہیے، دل قابو میں ہونا چاہیے۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل قابو میں ہونا چاہیے۔ دل قابو میں کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کی اتنی کیفیت اور اتنی حالت ہو جاتی ہے، تب وہ دل ہوتا ہے تو ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت میں اللہ پاک کی محبت کے اندر ڈوبا رہتا ہے۔ دنیا کے کام کاج اور کام دھندے اسے جو ہیں کسی بھی طریقے سے اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ صحابہ کے بارے میں کہا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی صفت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو ایک نظر ان کے اوپر پڑ گئی، اس نظر سے وہ فوری طور پر اس کیفیت میں پہنچ جاتا تھا۔ جو ایک نظر پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بندے کے اندر اللہ پاک یہ صفت پیدا کر دیتا تھا کہ پہلی فرصت میں وہ تمام ولیوں سے بڑھ کر سب سے اونچا ولی، یہ صحابی کا مقام ہے۔ ایک نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت رکھی کہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے تھے۔ چنانچہ صحابی کا جو مقام ہے وہ سب سے اونچا مقام ہے، ولیوں سے بڑھ کر، سب سے تمام ولیوں سے بڑھ کر کے اونچا مقام امت کے اندر خود صحابہ کا ہے۔ اسی لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی کہ وہ کسی بھی حال کے اندر رہے، تجارت کے اندر رہے، کام کاج کے اندر رہے، کھیت کے اندر رہے، دکان کے اندر رہے، گھر بار کے اندر رہے، کسی بھی جگہ رہے، وہ ہر وقت میں ذکر کے اندر رہتے تھے، کبھی بھی اللہ پاک کے ذکر سے وہ چیزیں غافل نہیں کرتی تھی۔ بھائی ہم اٹھتے ہیں، جو دکان سامنے آتی ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل، جو کوئی کام کاج جو ہے سامنے آتا ہے تو ہم ان تمام چیزوں سے جو ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری محنت ہے، دلوں کو بنانے کی محنت ہے۔ ہمارے جو دل ہیں وہ برائیوں سے، گندگیوں سے، خیالوں سے، برائیوں سے گندے ہو چکے ہیں۔ ان دلوں کو پاک کرنے کا سب سے اونچا طریقہ ہے وہ ذکر ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آدمی جب اللہ پاک کی یاد کے اندر لگا رہتا ہے تب تک اس کا دل بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، اور جب اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے پیٹھ کے اوپر دونوں گھٹنے اس کے اوپر لگائے بیٹھا رہتا ہے، اور ایک چونچ اس کے دل کے اندر لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ جو ہی آدمی اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس چونچ کے واسطے سے وہ اس کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ شیطان تلوار لے کر کے آیا کسی کی گردن اڑا دی، شیطان ایک لشکر لے کر کے آیا ہو اور لڑ کر کے اس کو جو ہے انسان کو ختم کر دیا۔ ایسا دشمن نہیں ہے، وہ تلوار لے کر کے نہیں آتا، وہ کوئی لشکر لے کر کے نہیں آتا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وسوسہ، وہ دل کے اندر خیال ڈال دیتا ہے، اور اس خیال کے ذریعے سے آدمی اس خیال سے آگے بڑھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کر کے یہاں تک پہنچتا ہے کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، کسی کی چوری کرنے پر جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور خیانت کرنے پر اٹھ جاتا ہے، جھوٹ بولنے پر۔ حالانکہ شیطان نے کیا کیا؟ جھوٹ بولایا نہیں، خیانت کرائی نہیں، برائی پہ جو ہے پہنچایا نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر صرف وسوسہ ڈال دیا۔ تو ان تمام برائیوں سے بچانے والی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ ذکر کی جو مجلسیں ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں سے جڑیں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں۔ صحابہ کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، وہ جو ہے تربیت تھی کہ ایک نظر میں ان کو اللہ والا بنا دیا۔ ہم ان اللہ والوں سے جڑیں گے، ہم ان سے ملیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ان سے بار بار ملاقات کریں گے، ان کی نظروں میں آئیں گے، ان کی دعائیں لیں گے، اور اپنا جو کچھ بھی زندگی ہے ان زندگی کے حالات ان کو بتائیں گے۔ ہمارے جو ہے یہ برائیاں ہیں، ہم ان گناہوں کے اندر ہیں، چنانچہ ان بزرگوں کی دعاؤں سے اور ان کی نظروں سے ہمارے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ آہستہ آہستہ ہم ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہوتے اللہ پاک کی اس یاد کو پہنچ جائیں گے کہ پھر ہم دنیا کے کام کاج کے اندر لگے رہیں گے،
لیکن ہم اللہ پاک کے ذکر کے اندر بھی لگے رہیں گے. ہم دنیا کے دندوں کے اندر رہیں گے لیکن وہ دندے ہمیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں کریں گے. ان مجلسوں کا اصل مقصد یہ ہے جس کی خاطر یہ مجلسیں لگائی جاتی ہیں. ہم آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں. ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنا یہ بھی بہت اونچی چیز ہے، اس لیے کہ یہ ایسی مجلسیں ہیں کہ ان مجلسوں کے اندر شریک ہونے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. لیکن اصل اس کے اندر جو کامیابی ہے، جو اصل اس کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ میں بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہیں اور ان سے اپنا ایک تعلق قائم کریں، ان سے ہم جڑیں اور ان سے جڑ کر کے اپنی زندگی گزاریں. جو بزرگوں سے اور اللہ والوں سے جڑ کر کے زندگی گزارتا ہے تو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ جو بڑا کامیاب ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. صرف اتنا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، آدمی انہی لوگوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا جن سے محبت کرتا ہے، جن سے ساتھ رہتا ہے، جن سے جڑ کر کے رہتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان سے جڑ کر رہتا ہے. چنانچہ جو اللہ والوں کے ساتھ میں رہتا ہے، جو ان کی صحبتوں میں رہتا ہے، جو ان کی محبتوں میں رہتا ہے، جو ان کی نظروں میں رہتا ہے، اللہ پاک ان کی صحبت کی برکت سے کل قیامت کے دن ہمیں جو اٹھائیں گے تو ان کے زمرے میں اٹھائے گے. جو اللہ والے ہوں گے، جن کو اللہ پاک مقام نصیب کریں گے، اس مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ میں وفات عطا کر، نیک لوگوں کے ساتھ میں وفات عطا کر. چنانچہ جب اس طریقے سے ہم اللہ والوں سے جڑ کر کے رہیں گے تو جانتے ہیں ہمیں کیا ملے گا. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس طریقے سے ہم اللہ والوں سے جڑ کر ذکر کے اندر مشغول لے کر ہمیشہ اللہ اللہ کرتے کرتے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور رخصت ہو کر کے اللہ پاک کے دربار کے اندر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ جو شرور فتن سے محفوظ ہو گیا اور محفوظ ہو کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ پاک کی عبادت میں ایسا جو ہے ہو کر کے گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ پاک نے اسے مطمئن کیا اور یہ اعلان اس کے لیے کر دیا کہ جا تو جنت کے اندر جا، میرے بندوں کے اندر شامل ہو جا. وہ آدمی اور اس کا جو جی ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. اور وہ کیسے بنتا ہے؟ اسی طریقے سے گناہوں سے بچ کر کے، عبادتوں کے اندر لگ کر کے، ذکر و اذکار کے اندر لگ کر کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو دل مطمئنہ بناتے ہیں، اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں، جس کو اللہ پاک اعلان کریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی طرف، آ جا اپنے رب کی طرف، آ جا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جا. میں نے فرمایا، میں نے ابھی جو کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی ان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا جن سے محبت کرتا ہے. نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ولیوں کے ساتھ میں محبت کرتا ہے، ولیوں کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. اور جیسی زندگی گزارتا ہے، جیسی زندگی کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آ جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. میرے بندے کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے، جا ان بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میرے بندے کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہیں، لہذا تو جنت کے اندر داخل ہو جا. میرے بھائیوں، ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ میں جڑ کر کے اپنی زندگی کو ایسی قیمتی بنائیں، ایسی کامیاب بنائیں کہ وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان سننے کے قابل بن جاویں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اس جنت کے قابل بن جاویں. ان مجلسوں کا یہ مقصود ہے. اور
اس طریقے سے ہم اسی وقت میں کریں گے، کر پائیں گے جب اللہ والوں سے جڑ کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، ہماری زندگیوں کو کامیاب تر زندگیاں بنائیں، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کی یادیں بسائیں، اللہ کی محبتیں بسائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اندر ہم اپنی زندگی گزاریں، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.